وسلم۔ دیکھیے دوستو، آج 12 تاریخ ہے، چاند کی 12 تاریخ ہے، جمادی الاخرہ مہینہ چل رہا ہے، اور آپ کی جنوری کتنی ہو گئی؟ 5 جنوری ہو گئی۔ چاند کی تاریخ بھی پتہ چلے گی انشاءاللہ، اور یہ اپنا بیان بھی تھوڑا تھوڑا روز چلتا رہے گا۔ 5 بیان یا 5 سبق ہمارے ہو چکے ہیں، جس کو آپ ادھر موبائل پہ بھی میں ڈال دیتا ہوں تاکہ لوگ گھر پہ بھی جا کے سمجھ سکیں۔ آج ہم کچھ سوال اور ان کے جواب ہوں گے، ان کو آپ سماعت کریں گے۔ سوال دیکھیے یہاں سے، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اگر آپ سے کوئی پوچھے لگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پوجا کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہوگا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ اس کی نعمتیں، اس کے احسان بے شمار ہیں، بے انتہا ہیں۔ اس کی ذات ہی اس بات کی مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے۔ وہ تمام جہان کا رب ہے، سارے عالم کا پیدا کرنے والا خالق ہے، اور سب کا وہی مالک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سوال، کیا ماں باپ سے بڑھ کر بھی کوئی مہربان ہے؟ جواب ہے، اللہ پاک ماں باپ سے بڑھ کر بلکہ سب سے زیادہ مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ایک سوال ہے کہ اللہ پاک کے بارے میں یہودی، عیسائی اور مشرکین، یعنی ایک خدا سے زیادہ ماننے والے جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے بھی فرقے ہوں، جتنے بھی اپنے آپ کو دھرم والے کہتے ہیں، تو یہ اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جواب یہ ہے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، اور یہ کھلا کفر ہے، سمجھے، یہ شرک ہے۔ یہودی جو ہیں، جو کہ پائے جاتے ہیں آپ کے اسرائیل میں، یہ یہودی عزیر علیہ السلام کو، یہ اللہ کے نبی گزرے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے بیٹے ہیں، اور یہ انگریز، عیسائی، کرسچن یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ دونوں غلط باتیں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی بھی بچہ، کوئی بھی اولاد، کوئی ماں باپ نہیں ہے۔ اور مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ مخلوق میں سے کسی نہ کسی کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کفر ہے اور مسلمانوں کے عقیدہ کے خلاف ہے۔ قرآن پاک میں رب کائنات نے فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، بے شک اللہ ایک ہے اور اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہیں، اور اس کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جوڑ کا بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا یکویل بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمسایہ بھی کوئی نہیں ہے، ہمسر بھی کوئی نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے۔ تو جو لوگ ایک سے زیادہ خدا مانتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں کہ تو شمار ہی نہیں ہے، کتنے کروڑ مانتے ہیں، تو یہ سب لوگ جو ہیں وہ خدا کے ساتھ کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ پاک کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم سب اپنے آپ مسلمان ہیں الحمدللہ، تو ہمارا عقیدہ کیا رہنا چاہیے؟ اور کوئی آپ سے سوال کر دے کہ مسلمان اللہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ہمیں ہمارے بچے ہی ہم سے سوال کر دیں کہ بتائیے کہ ہمیں اللہ کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے، اللہ کے بارے میں کیا تھنکنگ رکھنی چاہیے، اللہ کے بارے میں ہم کو کیا وچار رکھنی چاہیے، تو وہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ بچوں کو بتائیں گے یا کوئی بھی آپ سے سوال کرے گا، آپ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کو اللہ کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، تو جواب ہوگا، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ پاک یکتا ہے، تنہا ہے، اکیلا ہے، وہ نہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ اس کی کوئی بیوی، نہ رشتہ دار، وہ سب سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ساری مخلوق اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ساری مخلوق اسی کی محتاج ہے، ہر ایک کو اس کی ضرورت ہے اور اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔
ساری دنیا ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ سارے عالم کا پروردگار ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ پاک کے بارے میں کچھ اور عقیدے بھی بتائیں جن کا جاننا ضروری ہے، تو جواب ہے کہ وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، ہر کمال، ہر خوبی، ہر اچھائی اللہ پاک میں، اللہ پاک کے یہاں موجود ہے۔ ہر عیب، نقص اور برائی سے وہ پاک ہے، کوئی بھی عیب، کوئی بھی نقص، کوئی بھی فالٹ اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی مانے گا تو وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو عجیب عجیب سی باتیں نکالنے لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام لگانا، اللہ پر کوئی تہمت رکھنا، اللہ تبارک تعالیٰ کو ظلم کی طرف نسبت کر دینا، یہ سب کیا ہو جاتا ہے، ایمان سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں، سمجھے۔ جیسے کوئی بہت زیادہ بیمار رہتا ہے یا اس کا بچہ بیمار رہتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں ہمارا ہی بچہ چھٹا ہے، تو اس طرح کی باتیں ہرگز ہرگز نہیں کی جائیں گی۔ ہم سے اربوں خربوں بلکہ کوئی تلنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، ہم اپنے بھائی بہنوں سے، ماں باپ، اپنے بیٹے بچیوں سے پیار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ وہ انصاف ہی کرتا ہے، اللہ پاک کے یہاں انصاف ہی ہے، اس کے یہاں کرم ہے، رحم ہے، عنایت ہے۔ رب کائنات نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم ذرے برابر بھی کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم، اتیاچار، ٹارچر، پریشان کرنے کی باتیں کہہ دینا، یہ سب اسلام سے خارج کرنے والی چیزیں ہیں۔ وہ ظاہر اور چھپی ہر چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اس کی ذات میں یعنی وہ خود ہمیشہ سے ہے، اور اس کی تمام صفات، خوبیاں، صفات کا مطلب کیا ہوتا ہے، خوبیاں، کوالٹیاں بھی ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ پاک ہمیشہ سے زندہ ہے، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ارادہ فرمانے والا، وہ تمام جہان کا بنانے والا ہے۔ آسمان، زمین، چاند، تارے، آدمی، جانور اور جتنی چیزیں ہیں سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، وہی پالتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں۔ یہ نہیں ڈرنا چاہیے یار یہ تو میرے اوپر کچھ کر دے گا، یہ تو میری دکان باندھ دے گا، یہ تو میری روزی روٹی ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں ہے، روزی روٹی دینے والا، سب کچھ دینے والا اللہ ہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملتا ہے، اللہ پاک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب کو بانٹ دیتے ہیں۔ حدیث شریف ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ مجھ کو دیتا ہے اور میں ساری کائنات کو بانٹتا ہوں، تقسیم کرتا ہوں۔ شعر بھی ہے اس پر، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ دینے والا اللہ ہی ہے اور دلانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ آج ایک بیان پورا ہوا، کل سے انشاءاللہ ذات و صفات کا بیان ہوگا۔ رب کائنات ہم سب کو ان باتوں پر غور کرنے کی، دھیان دینے کی اور ان کو آگے بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد بھی انشاءاللہ اس میں 800 پیج ہیں، ہلکے ہلکے تھوڑا تھوڑا بیان روزانہ ہوگا۔ زندگی سلامت رہی تو انشاءاللہ یہ کتاب مکمل کریں گے۔